وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور بالم مسجد کے مصلیان اور ٹوٹی اسلامک سینٹر کے مصلیان اور پیارے بچیوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، ہم نے رمضان کل مبارک مہینہ شروع کیا تھا اسی آیت کریمہ کی تلاوت کر اس رکوع میں رمضان کے احکامات جتنے بیان کیے ہیں اس کو وقتاً تھوڑا کر بہت سی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ میں نے بھی کوشش کی ہے اور جتنے سامعین ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی کہ رمضان کا مبارک مہینہ رحمت والا مہینہ اور برکت و مغفرت والے مہینے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور بہت کچھ عمل بھی کیا ہے۔ الحمدللہ جو ہم نے عمل کیا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ہم نے ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے فریضے کو ادا کیا، رات کی تراویح پڑھی، نمازوں کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، استغفار کا اہتمام کیا، ایک دوسرے سے ایثار اور ہمدردی کا معاملہ کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا۔ بہت سے بھائیوں نے اور بہنوں نے الحمدللہ باوجود یہ کہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے صلاۃ اللیل کا بھی اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، جس نے جو کچھ کیا، جہاں بھی کیا ہے، جیسا بھی کیا ہے، اللہ کی توفیق اور مدد سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی جملہ عبادات کو اللہ شرف قبول عطا فرمائے اور قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے، اب یہ ہم سے رخصت چاہتا ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جیسا اس کا حق ادا کرنا چاہا ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم نے بہت کوتاہی غفلت کے ساتھ یہ مہینہ گزارا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرمائے۔ رمضان ہم کو بہت سے سبق دینے آتا ہے۔ رمضان کا وہ انقلابی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آسمانی تمام کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم رمضانی میں نازل ہوئی۔ اسلام کی سب سے بڑی فتح جو ہے، بدر جو ہوا ہے، وہ 17 رمضان کو ہوا ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی فتح جو ہوئی، فتح مکہ، وہ بھی رمضان میں ہوا ہے۔ تو یہ انقلابی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر آدمی اگر تھوڑی سی کوشش کرے اور تھوڑا سا ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے، کیونکہ ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کی کائنات کے اندر کتنی مخلوق ہے، ان مخلوق کو اللہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، درختوں کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، چاند سورج کو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان کو فیض حاصل کرنے کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کے لیے، اچھے کاموں کی توفیق مانگنے کے لیے، اچھے کاموں کے ہمیں عملاً توفیق نصیب ہو، ہم برائیوں سے بچ جائے، ہم گناہوں سے بچ جائے، ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہمیں جو ہے سب سے پہلے ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم ارادہ پکا کر لیتے ہیں تو پھر مدد اللہ کرتا ہے، پھر اللہ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان کے اندر بہت سے سبق ہم کو یہ دے کر گیا ہے، لیکن رمضان کے اس سبق کو ہم نے الحمدللہ ہم نے بہت سے لوگوں، بھائیوں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے، بیٹوں نے الحمدللہ کوشش کی اور الحمدللہ رمضان کے مبارک ایام گزارے اور روزے بھی رکھے اور مشکل کام عمل کیا ہم نے۔ اب ہمارے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہے، ایک یہ کہ یہ مشکل کام ہم نے ایسی عبادتیں کی ہے جو آدمی کو تھکا دینے والی ہو، رات کی نیند پوری نہیں ملتی ہے، آدمی تھک جاتا ہے،
لیکن پھر بھی جوش کے اندر ہم کرتے رہے۔ اب ہمیں ایک تو یہ کرنا ہے کہ جو نیکیاں ہم نے کمائی ہے وہ نیکی ہمارے نام اعمال کے اندر باقی رہے، ہماری زندگی میں باقی رہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ابھی رمضان عین ہونے سے پہلے اللہ سے ہمارے دوستی کرنا ہے، اللہ سے یاری کرنا ہے۔ یہ ہمیں موقع ہے۔ دیکھو اس رمضان کے اندر ہمارے کتنے بھائی، کتنی بہنیں، کتنے بچے اور کتنے اولاد آدم اس دنیا سے چلے گئے، اور انگلینڈ کے اندر کتنے کیس ہو گئے۔ سب سے زیادہ کیس جو ہے یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر ہوئے، لنڈن میں ہوئے، کتنے کیس ہوئے، کتنے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے جو ہے دنیا سے کورونا کی وجہ سے کتنے فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی اپنے پاس بلا لیتا، لیکن اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، ہمیں ایک موقع دیا ہے۔ اس لیے ہم ارادہ کرے ابھی ہے کہ جیسا رمضان میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، یہ سب سے بڑا سبق روزے کا یہ ہوتا ہے کہ رمضان ہم کو تقوی دینا چاہتا ہے۔ لعلکم تتقون، ہم نے روزے رکھ کر تم کو بھوکے پیاسے رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم کو کھانے کا نہ دے، پینے کا نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے اگلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں بہت سے کام پہلے سے جائز تھے، وہ بھی ایک وقت خاص کے لیے، صبح صادق سے لے کر غروب تک کے لیے، اب وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ دیکھو روزے کے اندر کھانا حلال ہے، اب وہ حرام ہو گیا، پینا حلال ہے، وہ حرام ہو گیا۔ میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے میاں حلال ہے، لیکن جب تک روزہ ہے صبح صادق سے غروب تک، اب اس کے قریب میں جاتے ہی نہیں، اس کا خیال بھی نہیں آتا ہمیں۔ ہم نے اتنا اہتمام رمضان کے اندر کیا، اب رمضان کے بعد کیا ہمیں کرنا ہے کہ تقوی کہتا ہے لمبی لمبی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بہت تلاوت کرنے کا نام نہیں ہے، بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا۔ رمضان کے بعد بھی ہم ارادہ کریں کہ اللہ ہم گناہوں سے بچیں گے، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، گناہ گناہ ہے۔ چھوٹی کوئی آدمی جو ہے ایسا نہیں کرتا ہے کہ سانپ سے بچے اور سانپ کے بچے سے بچے نہیں۔ کوئی آدمی بڑی آگ سے بچے اور ایک چنگاری کو اپنی الماری میں نہیں رکھتا ہے، گناہ گناہ ہے، مہلک ہے۔ کوئی آدمی ایک کپ بھر کر پوائزن پیے تو بھی مر جائے گا، اور ایک قطرہ اگر پوائزن پیے تو بھی آدمی مر جائے گا۔ جتنے گناہ ہیں یہ سب ہلاک کرنے والے ہیں۔ تو ہم اگر رمضان کے اندر ہم نے یہ سبق سیکھ لیا کہ ہمیں رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنا ہے، کیوں کہ ہم نے نیکی کما لی لیکن اس کو گما دینا تو 1 منٹ کا کام ہے، بہت آسان کام ہے۔ کوئی آدمی ایسا بے وقوف ہوگا، بیگ سے 10,000 20,000 پاؤنڈ وہ نکال کر لے کر آتا ہے، اور اس بیگ میں لے کر آتا ہے، وہ بیگ کے اندر سوراخ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ سوراخ سے سارے اس کے پاؤنڈ جو ہے وہ گر جائیں گے۔ تو رمضان کے بعد ہمیں اجازت تو ملے گی کہ آپ کھاؤ پیو، میاں بیوی کے تعلق رکھو، لیکن حرام چیزوں سے بچ جائے۔ اگر ہم نے یہ سبق لے لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ سبق ملا ہے، بہت کچھ سیکھنے کا ملا ہے۔ لاک ڈاؤن جو ہے اگر اس نیت سے ہم دیکھیں تو ہمارے لیے رحمت ہی ہے کہ ہم ارادہ کریں۔ کتنے بڑے بڑے رئیس اور مالدار اور سائنسداں اور ڈاکٹر سب حیران ہیں، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کی چلتی ہے، سب پاور اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو آج کتنے لوگ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ تو ہم رمضان کے بعد بھی ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں سے ہم بچیں گے، تو ہماری نیکی جو نام اعمال میں ہے وہ باقی رہے گی۔ اس کے اندر بہت سے سبق ہیں، میں نے تو آج 10-15 سبق میں نے لکھ کر رکھے تھے کہ اس کو بیان کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5-10-12 منٹ ہماری ہوگی۔ اب اس کے اندر اور ہم نے کیا کیا سبق لیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل مجلس میں اس کو ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے میں دعا بھی کرتا ہوں، اور جتنے سامعین ہیں، جتنے سننے والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست، ہمارے مخلص دوست ہیں، اور اس طرح ہماری ماں بہنیں ہیں، ہمارے بچوں کو بھی میں دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ میرے دعا کرے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے،
اور پھر آخر کے اندر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت سے بھائیوں کے فون آئے ہیں، بہت سی بہنوں کے فون آئے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی دل کی تمنائیں کیا ہے، ان کی کیا حاجت ہے، ان کی پریشانی کیا ہے۔ ہمارے اختر نیازی صاحب، ان کی بیوی حمیدہ باجی جو ہے ایک لمبے عرصے سے بیمار چل رہی ہے، وہ کس مشکلات کے اندر زندگی گزارتی ہے وہی جانتا ہے، اور ان کے گھر والے جانتے ہیں انہوں نے کتنی مشکلات سے، کتنے صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ وہ زندگی گزارتی ہے۔ میرا ایک نواسا جو 18 سال کا ہے، ماشاءاللہ 17-18 روزے رکھے، اور اچانک اس کی طبیعت بگڑی اور اس کے پیر کی طاقت جو ہے چلی گئی۔ ہفتے سے وہ ہاسپٹل میں ہے۔ ہمارے پڑوس میں مجیب بھائی جو ہے، ان کا بیٹا 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے وہ ہاسپٹل کے اندر ہے۔ اور عمر جو ہے، ہمارا ایک بیٹا جو ہے فہیم ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی بیچارے کو، اتنا چھوٹا بچہ 5 سال 6 سال کا ہے، 4 سال کا بچہ ہے، اس کو بیچارے کو کینسر ہو گیا ہے۔ تو ہم ان کے لیے بھی یہ مبارک راتوں کے اندر دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، ان کو اس بیماری سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے اور مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تیری رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تیری رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیری محبت نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما، اے اللہ تیرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، عظمت، اتباع، غلامی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال بہت برے ہیں، ہمارا نام اعمال تو گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہم کس منہ کے ساتھ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اپنے چہرے کو بتا سکیں گے؟ ہم نے ایسے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ پوری صراط پہ گزرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اے اللہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں پل صراط پر وہیں ان کو روک دیا جائے گا کہ پہلے تم نے جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگو۔ ہم نے رات دن گناہوں میں گزار دیا ہے۔ اللہ کوئی اچھا ایک ایسا سجدہ نہیں کیا ہے جو جسے دکھا سکیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ نہیں سکے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے۔ اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، نجسوں کو معاف فرما۔ اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما، تعلق مع اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا